بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت جو شروع میں تھوڑی تھی، پھر بعد میں وہ ایک تقریباً 83 افراد پر 83 افراد پر مشتمل ہو گئی، اور وہ جماعت حبشہ کو ہجرت کر گئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اول تو ہجرت فرمائی، 5 دن کی مسافت سے پھر واپس لوٹ آئے۔ وہ کیا تفصیلات رہیں وہ ہم نے ان کا پورا تفصیل سے آپ حضرات کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قریش مکہ جو ہر دن اسلام کی جڑوں کو مضبوط ہوتا ہوا اور اس کی شاخوں کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اسلام کی ہر دن کی ترقی ان کی ہر دن کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اب ان سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ انہوں نے بہت سوچا، ساری تکالیف دے کر دیکھ لیا، ان کو لالچ دے کر دیکھ لیا، ڈرا کر دیکھ لیا، شاہ حبش کے سامنے اپنی سفارت کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا، سب کچھ دیکھا، مگر اسلام نہیں رک رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ جب کوئی اس طرح کا اجتماعی مسئلہ ہوتا تھا تو کفار مکہ، اہل مکہ یعنی سرداران مکہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں کیا کریں۔ پھر اس پر جو بھی ان کے درمیان میں لائحہ عمل طے ہوتا تھا، پھر اس پر وہ اجتماعی طور پر عمل بھی کرتے تھے۔ اب یہاں مسئلہ پیش آیا کہ اب کیا کریں؟ ساری تدابیر ہماری الٹ گئیں، ساری تدابیر ہماری ناکام ہوئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے درمیان میں ایک بات پر معاہدہ ہوا، تمام قبائل جمع تھے جو مکے کے جتنے بھی قبیلے تھے، ایک معاہدہ تحریری طور پر لکھا بھی گیا اور اس پر سب لوگوں نے آمادگی کا اظہار بھی کیا۔ بعد کے واقعات اور حالات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس معاہدے سے آمادہ نہیں تھے، لیکن اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ تھا۔ وہ چند لوگ تھے، وہ اکثریت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ورنہ کہیں خدا نہ خواستہ بنی ہاشم کے ساتھ وہ ان کو بھی نہ رکھ دیتے، کیونکہ اکثریت جب ہوتی ہے نا کسی ایک بات میں، جب رائے ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پھر سمجھتے نہیں ہیں اقلیتوں کو۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو دنیا میں دیکھنے کو ملتی رہی ہیں۔ تو ایک معاہدہ طے ہوا ہے کہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے، اور باقاعدگی کے ساتھ ایک اس عنوان کا ایک معاہدہ لکھا گیا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر اس کو آویزاں کیا گیا، اس کو لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کو پڑھے، کیونکہ سارا مکہ، بھئی سارا عرب آتا تھا، لیکن مکے والے تو روز روز ہی آتے تھے نا خانہ کعبہ میں، تو ہر شخص اس کو پڑھ لے اور ہر شخص جان لے اس بات کو کہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اب جب ابو طالب کو اس کا پتہ چلا یا اس کی خبر دی گئی، تو ابو طالب پھر چاروں ناچار اپنے سارے قبیلے کو یعنی سارے بنی ہاشم کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ شیب ابی طالب اصل میں ایک ایسا پہاڑی درہ تھا، پہاڑی درہ ہے، ابھی بھی ہے، تو وہ دراصل بنی ہاشم کی ہی ملک تھا۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ وہاں جا کر جمع ہو گئے، اور وہیں برس دھوپ میں، گرمی میں، تپتی ہوئی ریت میں اور تپتے ہوئے پہاڑ کی اس درے میں جو چھوٹا سا ہی حصہ تھا، اس حصے میں یہ لوگ مقیم ہو گئے۔ اب وہاں نہ کوئی سایہ تھا،
نہ کوئی ایسا کچھ دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی انتظام تھا، نہ ساتھ میں جانور لے کر گئے تھے، نہ وہاں کوئی چشمہ یا کوئی کنواں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ آج کے ترقی کے دور میں بھی وہاں چشمہ ڈھونڈنا بیکار ہوگا، تو اس وقت کی کیا بات آپ کرتے ہیں؟ تو اب کس طرح کی مشکلات کا سامنا وہاں رہا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں طلح کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی درخت ہوتا ہے، وہ وہاں پایا جاتا ہوگا، اس کے پتوں کو کھاتے تھے ہم۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک روز رات کو، بھوک تو ظاہر بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بھوک کس طرح کی رہی ہوگی، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی دانہ ہے، درخت کے پتے کھا کر انسانوں کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ کل ملا کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں بس بھوک سے بےتاب تھا، مجھے ایک چھوٹا سا آ، چمڑے کا ٹکڑا مل گیا۔ میں نے اس کو آگ پر بھونا اور تھوڑا سا پانی جو بھی میسر ہوگا ان کے پاس، اس کو پانی میں ملا کر اس کو پی لیا۔ آپ سمجھتے ہیں اس سے پیاس، اس سے بھوک مٹ گئی ہوگی؟ لیکن بادل نخواستہ کیا کر سکتا ہے ایک بھوکا انسان جو چاروں طرف سے محصور بھی ہو؟ بھوک تو ہے ہی ہے، محصور بھی ہے، باہر نکل نہیں سکتے، اس درے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پہرا ہوتا تھا باقاعدہ۔ لکھا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے شیر نوش بچے، جب مائیں کچھ کھاتی نہیں تھیں تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں آتا تھا، اور وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو دودھ پیتے تھے، وہ دودھ نہ ملنے سے جو بلکھتے تھے اور وہ جو چیخیں مارتے تھے، اس سے صحابہ کا تو کلیجہ منہ کو آتا ہی تھا۔ یار ظاہر بات ہے، چھوٹے بچوں کی، آپ دیکھیے آپ کے گھروں میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ اگر گھر میں سب کچھ ہو، اس کے لیے دودھ موجود ہو، اور جب وہ روتا ہے نا، تو ماں اپنا سارا ضروری کام چھوڑ کر اس بچے کی فکر کرتی ہے۔ ذرا ان شیب ابی طالب کی قید ان ماؤں سے ذرا پوچھو جن کے بچے روتے تھے بھوک سے، ان باپوں سے ذرا پوچھو جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپتے تھے بھوک کے لیے، لیکن وہ اپنی بھوک دیکھیں یا اپنی ماتحت اپنی بیوی کی بھوک دیکھیں، یا پھر اپنے اور جو بچے ہوں گے ان کی بھوک دیکھیں، یا گود میں تڑپ رہے اس شیر خوار بچے کی بھوک کو دیکھیں۔ ذرا ان ماؤں سے پوچھو، ان باپوں سے پوچھو، ایسے دل تڑپتے ہوں گے ان کے واقعی۔ اور یہ سارے کے سارے، چونکہ یہ ملت واحدہ تھے، ہر ایک کا غم دوسرے کو پریشان کرتا تھا، ہر ایک ان کو یہ سکھایا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں نا یہ، کہ دوسروں کے غم میں تڑپنا ہے، دوسرے کے غم کو اپنا سمجھنا ہے، دوسروں کی پریشانیوں میں کام آنا ہے۔ اب یہ سارے ایک طرف سے ایک ہی مرض کے مریض، ایک ہی مسئلے کے شکار ہیں۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ بھوک ہے اور پیاس ہے۔ ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مسئلہ، صحابہ کا یہی مسئلہ، بنی ہاشم کے ہر بچے کا یہی مسئلہ، ہر عورت کا یہی مسئلہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی مالدار ہیں مگر شیب ابی طالب میں موجود ہیں۔ آپ سوچ لیجئے، میں بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں اور آپ بھی بڑے مزے سے بیٹھ کر سن رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے، آج کل تو دھوپ ذرا کم ہو گئی ہے، اگر کچھ ایسے جگہوں پر مجھے دیکھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو جہاں دھوپ کم نہیں ہوئی ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھیں، اور ذرا کھانے اور دانے سے اور پانی سے ذرا دور ہو کر دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھیں، ذرا پھر مجھے بتائیں
آپ کا کیا حال ہو گیا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں؟ ان سے پوچھو جن کو 3 سال کے لیے وہاں قید کر دیا گیا، وہ مقاطعہ، وہ بائیکاٹ، وہ 3 سال تک چلتا رہا، کیا حال ہوا ہوگا؟ میرے عزیزو، اسلام ایسے ہی پروان نہیں چڑھا، اسلام ایسے نہیں چڑھا پروان آسانیوں سے، بڑی قربانیاں دی ہیں قربانیاں دینے والوں نے، اور ہر دور میں دی ہیں، وہ دور تو دی، اس دور میں تو دی ہی ہیں، لیکن بعد تک بھی پھر ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی قربانیاں دینے والے قربانیاں۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو 3 سال کے لیے ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو ایک طرح سے قید کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس قید سے آزادی کی شرط یہ رکھی گئی تھی، اس کو مواہب لدنی نے اس کو بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من استغفر اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے حوالے کر دو، یہ شرط ہے آپ کی آزادی کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے کر دیتے ہو تو پھر آپ آزاد ہو، یہ شرط رکھی، اور حوالے کرنا جو انہوں نے مانگا تھا بمطابق مواہب لدنیہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کرنے کے لیے مانگتے تھے، کہ اگر یہ شرط منظور ہے تو آپ کا یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو آپ بائیکاٹ جھیلتے رہیے، یہ شرط رکھی گئی۔ میں ہمیشہ پریشان رہا ہوں، مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی بات، کیسے 3 سال تک کیسے گزارا ہوا ان حضرات کا، بڑی جماعت، پورا بنی ہاشم، پورے بنی ہاشم کیسے مشکلات کا شکار رہے، جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے نا وہ بھی اس میں شامل تھے، ابو طالب خود شریک تھے اس بائیکاٹ میں، خود ابو طالب اس کا شکار تھے، جبکہ وہ اپنے قبیلے کا ایک نامچی شخصیت تھی، قبیلے والے ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، بنی ہاشم ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، لیکن اس بائیکاٹ سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اس بائیکاٹ سے وہ بھی نہ چھوتی رہ سکیں، ان کا بھی بائیکاٹ ہوا، ان کو بھی شیب ابی طالب میں قیام کرنا پڑا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی مشکلات رہیں، کہنا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن ذرا کبھی چشم تصور سے ذرا دیکھیے گا، اور کبھی اپنی تنہائی میں بیٹھ کے ذرا شیب ابی طالب کو سوچنا، اگر آپ مکے میں کھڑے ہیں کسی سے پوچھنا شیب ابی طالب کون سا ہے، اور ذرا پھر ادھر کو صرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا، جہاں آج بھی کوئی درخت نہیں ہے، جبکہ دنیا بھر کے درخت اب وہاں لگائے گئے ہیں، عرب یعنی مکے کی مختلف جگہ آپ دیکھیے عرفات وغیرہ میں لگائے گئے ہیں مختلف بہت سارے درخت، شیب ابی طالب میں آج بھی آپ کو کوئی درخت نظر نہیں آتا۔ اب ذرا ادھر کو دیکھ کر ذرا دیکھیے، مکے کی ایسی گرمی جہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور یہاں 3 سال تک ان حضرات نے قیام کیا ہے، وہ بھی بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے۔ اس درمیان میں بارشیں بھی ہوئیں، گرمی بھی ہوئی، سردی وہ جانتے ہی نہیں ہیں مکے والے کیا ہوتی ہے، کیسے گزارا ہوا ہوگا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جتنا بھی صلاۃ اور سلام بھیجا جائے وہ کم ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدموں کو دھو دھو کر جتنا پیا جائے وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جیسی بھی خراج تحسین آپ پیش کر سکتے ہیں بس وہ کم ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنا صلاۃ اور سلام ہو جس کا شمار اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، ہمیشہ ہمیشہ ہر لمحہ و آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ پر، ان کے سب اہل بیت رضی اللہ عنہم پر، اور سب شیب ابی طالب کے ان مقیمین پر، ان مظلومین پر، سب پر کثرت سے صلاۃ اور سلام، ایسا صلاۃ اور سلام جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، ایسا صلاۃ اور سلام ہر لمحہ، ہر آن، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اتنے ہمیشہ کہ جس کی ہمیشگی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا۔ بہت تکلیف دہ پہلو ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تکلیف ہوتی ہے ان واقعات کو۔ بہرحال آپ جڑے رہیں، ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتانے چلے ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ بیان کرنے کی توفیق دے۔ دل کے کانوں سے سنا کرو، یہ کان ان عظیم الشان سیرت کو سننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے کانوں سے سنا کرو۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔